بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میرا چینل سروس انفو کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میں آپ کو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اویئرنیس دوں گا۔ اپوائنٹمنٹ بیسیکلی دو حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ ایک اپوائنٹمنٹ تو وہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر سے کوئی ٹائم لیتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ آپ کی کب اپوائنٹمنٹ ہے، یا کب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے چیک کروانا ہے، یا کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے جی میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے۔ تو چونکہ ہم نے سروس کے حوالے سے اس وقت ڈسکس کرنا ہے اپوائنٹمنٹ کو، تو اپوائنٹمنٹ سروس رولز کے حوالے سے وہ اپوائنٹمنٹ ہے جس میں ہم کسی تقرری کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جو تقرری ہوتی ہے اس میں وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کسی بندے کے جو آرڈر ایشو کرتی ہے، آرڈر ایشو کرنے کے حوالے سے جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ اس کی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہوتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ آرڈر سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بھی اویئرنیس دی جائے کہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو مختلف سائٹ سے، مختلف ویب سائٹ سے، مختلف پرنٹ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی سیٹس کہاں پہ ویکنٹ ہیں اور آپ نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو وہ جو کوالیفیکیشن کا معیار ہے، کرائٹیریا ہے، اس کو آپ فلفل کر رہے ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اس کی جو ضوابط ہیں، جو شرائط ہیں، جسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی آپ فالو کرتے ہوں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوالیفیکیشن تو آپ فلفل کر رہے ہوں لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ فالو نہ کر رہے ہوں۔ اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس میں اکثر کینڈیڈیٹس جو غلطی کرتے ہیں ان کو جو ریکریوٹمنٹ رولز ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، صرف وہ جسٹ اس کو پڑھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کو، اس کے بعد ہی وہ اپلیکیشن دے دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے جو اس کا کرائٹیریا ہے، ریکریوٹمنٹ کی جو پالیسی ہے، اس کو اگر اسٹڈی کیا ہوا ہو تو وہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ اکثر بندوں کو یہ، امیدواروں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ایکسپیرینس کے، تجربے کے بھی مارکس ہیں۔ وہ جسٹ اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن، تعلیمی جو ان کی قابلیت ہوتی ہے وہی ساتھ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی تجربہ ساتھ نہیں لگاتے، حالانکہ تجربے کے بھی مارکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے، ادر دین پریسکرائب کوالیفیکیشن، ادر دین پریسکرائب کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے تو وہ ادر دین پریسکرائب ہوگی، یہ ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہوگی۔ ایڈیشنل کوالیفیکیشن کے بھی باقاعدہ اس میں مارکس ہوں گے۔ تو اسی لیے میری ریکویسٹ ہوگی کینڈیڈیٹ سے، پہلے وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کے جو ریکریوٹمنٹ ہے اس کے جو پالیسی ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد اپلائی کریں۔ تو اس میں دو باتیں آ گئی ہیں تو ان کی کو بھی میں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک تو اپوائنٹمنٹ ہے اور ایک ریکریوٹمنٹ ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ریکریوٹمنٹ اور اپوائنٹمنٹ ایک ہی چیز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ریکریوٹمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کو ہم ریکریوٹمنٹ کہیں گے۔ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تقرری ہے، جو تقرری ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ریکریوٹمنٹ کے پروسیس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ ریکریوٹمنٹ اور اپوائنٹمنٹ ایک ہی چیز ہے یا انڈکشن ایک ہی چیز ہے، یہ ایک الگ الگ سی چیزیں ہیں۔ تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے تو اپلائی کرنے کے بعد اس کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ میں جو کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، جو معیار پر پورا اتر رہے ہوتے ہیں تو اس کو شارٹ لسٹنگ کہتے ہیں۔ شارٹ لسٹنگ کے بعد پھر وہ ایک میرٹ لسٹ بناتے ہیں۔ میرٹ لسٹ میں جو ٹاپ پہ آنے والے
کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو وہ انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں. تو ہر ایک آرگنائزیشن یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ سے ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں، الگ الگ اس کی جو ہے نا جی وہ کرائٹیریا ہے. جیسے اگر سول سرونٹ ہے تو دی سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ سروس رولز 1974 1974 جو ہے وہ تمام گورنمنٹ امپلائیز کے لیے لاگو ہوتا ہے. جتنے بھی گورنمنٹ کے سول سرونٹ ہوں گے اس کے لیے یہی ایک ہی رولز اپلائی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی رولز اپلائی نہیں ہوگا جو ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہیں. اسی طرح جو اٹانومس باڈیز ہیں یا سیمی اٹانومس باڈیز ہیں ان کے الگ سے ریکروٹمنٹ رولز ہوں گے اور وہی رولز ان پہ اپلائی ہوں گے. اسی طریقے سے ان کے جو ریکروٹمنٹ کا جو کرائٹیریا ہوگا اس کے مطابق وہ انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے بعد جو بھی اس کے فارمولیشن میں یا جو بھی اس کی تشکیل میں وہ ریکروٹمنٹ کمیٹی ہوگی، بورڈ ہوگا، وہ اس کا انٹرویو لے گا. انٹرویو لینے کے بعد وہ ایک میرٹ لسٹ بنائیں گے. جو ٹاپ پر آنے والے لوگ ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کیا جائے گا. اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جاری کرے گی. اب اپوائنٹنگ اتھارٹی کی بات آ گئی تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہوگی؟ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے لیے گورنمنٹ نے الگ الگ سے ان کو پاورز تفویض کی ہوئی ہیں. ہر اسکیل کے لیے، ہر گریڈ کے لیے الگ الگ سے اپوائنٹمنٹ اتھارٹی ہوں گی. وہی اتھارٹی انٹرویو کے بعد جو بھی ریکمنڈیشن ہوگی، جو بھی سفارشات ہوگی، ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ لیٹر جاری کرے گی. اب اس میں دو چیزیں ایک اور آ گئیں. بعض اوقات ڈفرینس اس میں آ جاتا ہے کہ آفر لیٹر کیا ہے اور اپوائنٹمنٹ لیٹر کیا ہے. تو یہ چیزیں بعض کنفیوز کرتی ہیں کہ جی میرا تو آفر لیٹر آیا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں آیا، یا اپوائنٹمنٹ لیٹر. یہ جو آفر لیٹر ہے یہ ان کینڈیڈیٹس کو جاری ہوتا ہے جو پوٹینشلی یا زیادہ ہائی لیول کی پوسٹس پہ انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے آفر لیٹر ایشو ہوتا ہے. آفر لیٹر کے بعد وہ اپنی ایکسیپٹنس دیتے ہیں، وہ اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں. رضامندی ظاہر کرنے کے بعد پھر ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ لیٹر کے بعد وہ اپنی جوائننگ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو اپوائنٹمنٹ میں یہ چیز خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ میں ایک ہی کوالیفیکیشن رکھنے والے اور ایک ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ان کو پورا کر سکتے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے جس کی تعلیم انہیں چاہیے ایم اے تو وہ ایک بی اے بھی آ جائے. تو ایسا نہیں ہے. یعنی ایم اے سارے ایم اے والوں کو سب کو، اور اس کے بعد جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے میری مراد قواعد و ضوابط ہیں، اس میں عمر دی ہوئی ہوتی ہے. عمر یہ ہوتی ہے کہ اتنی فلاں گریڈ کے لیے فلاں عمر سے فلاں عمر تک ہونی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ پورا اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا. اسی طرح ایج کے علاوہ انہوں نے کنڈیشن لگائی ہوتی ہے کہ ڈی جی خان کا ڈومیسائل ہو، ملتان کا ڈومیسائل ہو، پنجاب کا ڈومیسائل ہو. تو اگر پروونس کا ڈومیسائل ہے تو پروونس کے ڈومیسائل کو ہی وہ شارٹ لسٹنگ کریں گے. ادروائز اگر وہ ڈسٹرکٹس کے لیے انہوں نے کینڈیڈیٹس کو مانگا ہوا ہے تو وہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہی اس میں شامل ہو سکے گا. اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ایسے بعض چیزیں جو ٹیسٹیمینلز ہیں، جو کاغذات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. اور جتنی بھی وہ مانگیں ہیں، 2 سیٹ مانگیں، 1 سیٹ مانگیں، وہ بھی ان کو دینا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایسی اور کنڈیشنز جو اس میں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے. ان کے درمیان ہی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. وہی انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں. وہ انٹرویو میں اپیئر ہونے کے بعد ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ لیٹر جو گورنمنٹ کا ہے وہ ایک الگ سے ہے، جو میں نے عرض کیا دا سول سرونٹ اپوائنٹمنٹ کنڈیشن اینڈ سروسز رولز 1974 کے مطابق ہوگا. گورنمنٹ کا جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ادر دین گورنمنٹ ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں یا سیمی اٹانومس باڈیز ہیں، ان کے لیے الگ سے ریکروٹمنٹ رولز ہوں گے.
ان کے جو ہے اپنے ایک کرائٹیریا بھی اپنا ہوگا، وہ الگ ایک طریقے سے رکھیں گے۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک تو ایک پلیس اس میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن دی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے بعد وہ بندہ جس وقت اپوائنٹ ہوتا ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر میں اس کا ایک پروبیشن پیریڈ بھی مینشن ہوتا ہے۔ پروبیشن پیریڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو آزمائشی پیریڈ ہے۔ آزمائشی پیریڈ جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، انیشیل اپوائنٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے پروبیشن پیریڈ سے وہ گزرا جائے، یعنی اس کا آزمائشی پیریڈ ہے۔ اگر وہ آزمائشی پیریڈ میں ہی کہیں فیل ہو جاتا ہے یا اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا پیریڈ جو پروبیشن پیریڈ ہے یا آزمائشی پیریڈ ہے وہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پروبیشن پیریڈ کے دوران گورنمنٹ کا جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ الگ سے ہے، سیمی اٹانومس باڈیز یا اٹانومس باڈیز ان کا الگ سے ہے۔ تو میکسیمم 2 سال کے لیے پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے جو ایکسٹینڈیبل ہے۔ ایکسٹینڈیبل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو کم و بیش بھی ہیں، تو اس لیے پروبیشن سے بھی گزرنا ہوگا۔ تو جس وقت وہ پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کنفرم کر دیتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ کنفرمیشن کے لیے پروبیشن پیریڈ کا سکسیسفلی کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے کا جو طریقہ کار ہے، پہلے تو وہ اپوائنٹمنٹ میں انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم ابتدائی تقرری کہتے ہیں۔ وہ جو سیٹ ہے، جو خالی سیٹ ہے، اس کو پہلے انیشیل ریکروٹمنٹ کے تھرو پر کرتے ہیں۔ اگر وہ انیشیل اپوائنٹمنٹ کے تھرو نہیں ہے تو وہ پروموشن کے تھرو پر ہوگی، یعنی اس کو ترقی دے کے کچھ چیزیں ترقی دے کے ان سیٹوں کو فل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آ جاتے ہیں تو وہ بھی ان سیٹوں کو فل کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کا جو ہے پہلے تو انیشیل اپوائنٹمنٹ ہے، انیشیل اپوائنٹمنٹ کے بعد ٹرانسفر ہے، وہ سیٹ ٹرانسفر کے تھرو بھی فل ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ جو خالی سیٹ ہے اس کے اگینسٹ کوئی ٹرانسفر کرا کے تبادلہ کرا کے آ جاتا ہے، یا اس کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ریکروٹمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ادھر سے انیشیل ریکروٹمنٹ سے آ جاتا ہے، یا پھر وہ پروموشن سے آ جاتا ہے، یا پھر ڈیپوٹیشن پہ آ جاتا ہے۔ یہ اس کا جو اپوائنٹمنٹ کا یا کوئی سیٹس کے حوالے سے ہے، یہ طریقہ کار ہیں جو اپوائنٹمنٹ کے لیے اس سیٹ کو فل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی الگ الگ سے کوٹا رکھا گیا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اپنا کوٹا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی پوسٹ کے لیے انیشل کے لیے بھی اتنا کوٹا ہوگا، پروموشن کے لیے اتنی کوٹا ہوگا، ٹرانسفر کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے۔ انیشل اپوائنٹمنٹ کے لیے اور پروموشن کے لیے سینئرٹی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سینئرٹی کے تھرو ہی پروموشن ہوتی ہے۔ تو انیشیل اپوائنٹمنٹ میں جو اس وقت ڈسکس کرنا ہے، انیشیل اپوائنٹمنٹ یہی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو سیم کوالیفیکیشن رکھتا ہو اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرتا ہو، اس کے لیے ایک پلیس متعین ہوگا، اس کے لیے پوسٹ جو ہے وہ متعین ہوگی۔ آپ کو جونیئر کلرک رکھا جا رہا ہے، آپ کو کوئی اور پوسٹ جو ہے آپ کو دی جا رہی ہے، اس کا سیٹ کا اس میں مینشن ہوگا۔ پھر اس میں جو اس کا پے پیکیج ہے وہ بھی اس میں مینشن ہوگا کہ وہ کس گریڈ کے اگینسٹ کام کرے گا۔ تو یہ اس کی مینشن کی ہوئی ہوں گی چیزیں اپوائنٹمنٹ لیٹر میں۔ آفر لیٹر یہ ہو گیا کہ اس کو پہلے آفر کی جائے گی، آفر لیٹر میں وہ ایکسیپٹنس دے گا۔ اس میں ایکسیپٹنس کی ضرورت اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جوائننگ رپورٹ ہوتی ہے۔ وہ جوائننگ رپورٹ جو ہے وہ اپنی سبمٹ کرے گا۔ تو جوائننگ رپورٹ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔